اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، ہم سارا دن لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، ہمارا کام ہے، بزنس نیچر ایسی ہے، لیکن اگر ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو خود سے نہیں ہوتی۔ آپ جتنے بھی ساتھی کھڑے ہیں، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید لمبے عرصے سے خود سے نہیں ملے ہوں گے، کیونکہ ہم خود کو وقت ہی نہیں دیتے، ہم کہیں گمے ہوئے ہیں، تو گویا ہمیں خود کو تلاش کرنا ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ انسان کی 2 دفعہ پیدائش ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جب اس کی ماں اس کو جنم دیتی ہے، اور دوسری بار جب وہ خود کو تلاش کر لیتا ہے۔ مشکل کام ہے، ویسے آسان نہیں۔ اللہ کے ولی، اللہ کے پیغمبر، غوث ابدال، یہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو ڈھونڈتے ہیں۔ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے، بزنس سٹڈیز کی ہوئی ہیں، سب نے ہیرارکی پڑھی ہوئی ہے کہ انسان کہاں کہاں کیسے گھومتا ہے۔ انسان کی ایک نیڈز کی ہیرارکی ہے، جس کو ہم نیڈز پیرامڈ بھی کہتے ہیں، اور اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ پیرامڈ ہم سب نے دیکھی ہے کہ تکونی ہوتی ہے اوپر سے نیچے کو، اور نیچے اس کی بیس بہت بڑی ہوتی ہے، اور بیس میں ہی سب سے زیادہ انسان ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو بیسک نیڈ ہے، جس کو ہم فزیکل نیڈ کہتے ہیں، جسمانی نیڈ، کھانا پینا پہننا۔ جتنی جیسے پیپل پارٹی کا نعرہ آپ سب نے سنا ہوگا، روٹی کپڑا مکان، یہ ہماری بیسک نیڈز ہیں۔ جماعت اسلامی نے اس کو امپروو کیا تو انہوں نے کہا روٹی کپڑا مکان، ایجوکیشن اور ہیلتھ۔ تو ہم سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں، گم گئے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج ہم نے سب نے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ مل جائیں گے خود کو، دوسرے کو نہ ڈھونڈیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈتے ہیں، خود کو نہیں ڈھونڈتے۔ فائدہ تب ہے جب ہم خود کو ڈھونڈیں گے کہ ہم کہاں پہ ہیں، تب ہماری خود سے ملاقات ہوگی، اور تب ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ بیس پہ اوپر پڑی ہوئی نیڈ ہے، پیرامڈ کی بیس کے اوپر پڑی ہوئی نیڈ، بیسک نیڈ، کہ ہم انہی ضرورتوں کے اندر پھنس گئے ہیں۔ سب دیکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے، اپنے سر کو اپنے دل کی طرف جھکا کے، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے، کسی وقت اکیلے میں بیٹھ کے ملاقات جب بھی آپ کی خود سے ہوگی تو اکیلے میں ہوگی، ہجوم میں نہیں ہوتی ملاقات۔ ہجوم میں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں لوگوں کی اچھائیاں، لوگوں کی برائیاں، لوگوں کو ہم ڈھونڈتے ہیں، لوگوں پہ ہم یا ان کی تعریف کرتے ہیں یا بدتعریفی کرتے ہیں، اور اکثر اوقات ہم غیبت ہی کرتے ہیں، برائیوں کے پلندے ان میں سے ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو خود کو اگر ڈھونڈنا ہے تو خلوت میں خود کو وقت دیں، وہ چند سیکنڈ دے دیں۔ یہ ڈھونڈنے والے پہ ہے کہ وہ چند منٹ میں یا چند مہینوں میں یا چند سیکنڈ میں یا ایک ہی سیکنڈ میں ایک ہی قطرہ آنکھ سے اس کے اندر اگر بہہ جائے، دل کے اندر بہہ جائے، تو وہ خود کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ جب انسان کی بیسک نیڈز آف پیرامڈ پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی سیفٹی، سیکیورٹی، ان چیزوں کی نیڈز کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ پیسے آ جاتے ہیں نا پاس، اس کو بچانے کے لیے وہ سیکورٹی گارڈ رکھتا ہے، گھر کے باہر بھی سیکورٹی گارڈ، دفتر کے بعد بھی سیکورٹی گارڈ۔ اس کو سیفٹی اور سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، گما ہوا ہے اس کے اندر، وہ اسٹل یہاں گما ہوا ہے۔ اور جب اس کی سیفٹی، سیکیورٹی وہ سمجھ جائے کہ میں محفوظ ہوں، تو اس کے بعد وہ سوشل ہونا چاہتا ہے کہ مجھے چند لوگ جانتے ہوں، بھئی میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیسا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ گم گیا، پھر گم گیا اس نشے کے اندر۔ پھر اگر یہ نیڈ اس کی سیٹسفائی ہو جائے، سوشل ہو جائے، سوشل میڈیا ہمارا کیا کرتا ہے جی، میرے 5000 فائنڈ، میرے
10,000 فینس میرے، پتہ نہیں کتنے ویورز، کتنے لوگ مجھے جانتے ہیں جی، مجھے جانتے ہیں، مجھے جاننا چاہیے. اس نیڈ کے اندر گم گیا، پھر خود سے ملاقات نہیں ہوئی اس کی، اور اگر ہو جائے تو پھر اس کے اوپر پیرامڈ کی ایک اور نیڈ اس کی آتی ہے، سیلف. کوئی بتائے گا کون سی نیڈ ہے؟ سیلف اسٹیم نیڈ کہتے ہیں اس کو. لاہور میں 2 الیکٹرک آڈی ہیں، اس سے پہلے 2 جن کے پاس تھیں، وہ ایک یہ راشد لطیف کے پارٹنر کا بیٹا تھا شیخ کا، اور ایک جمال یہ جو جلال سٹور والے ہیں ان کے پاس تھی. تو ایک مصروف سے ہمارے کلائنٹ نے خرید لی ہے، 1,62,00,000 اس کی قیمت ہے. ویسے حرکت کیوں کر رہا ہے؟ 150-200 کلومیٹر چلتی ہے صرف چارج ہونے کے بعد. وہ کہیں آزادی سے گھوم بھی نہیں سکتا، اس کو ایک دائرہ محدود کر کے اس کے بیچ میں رہنا ہے. حرکت کیا کر رہا ہے جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ یار 2 ہیں لاہور میں، 2 میں سے ایک میرے پاس ہے، چلے نہ چلے کوئی فکر نہیں، لاہور میں گھوموں گا، ان لوگوں کو دہاؤں گا، بہت ہے، گڈ انف. تو زیادہ مجھے اس کی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ضرورت کو سیٹسفائی کر رہا ہے. کون سی ضرورت کو؟ سیلف اسٹیم کی ضرورت کو، کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں اس ٹیریٹری کے اندر ہیں، ان کو پتہ ہے صرف اسی کے پاس سیکنڈ آرڈی الیکٹران ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے. لیکن سوچنے کی بات پھر کیا ہے کہ پھر وہ گم گیا، چاہے وہ 2 لوگوں کے بیچ میں گما ہوا ہے، وہ ضرورت کے اندر گما ہوا ہے. جب ہرارکی پیرامڈ کی ان ضرورتوں سے انسان نکلتا ہے تو پھر خود کو تلاش کرتا ہے، پھر اس کی خود سے ملاقات ہوتی ہے، جس کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں. خود کو پا لیتا ہے، اور جب وہ انسان خود کو پا لیتا ہے تو وہ ان ساری ضرورتوں سے وہ مبرا ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. آپ ماشاءاللہ سارے باذوق ہیں. ساگر صدیقی کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ کہاں تھا؟ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ. اس کو یہ ساری ضرورتوں کی ضرورت نہیں تھی، نہیں تھی اس کو اس وقت، تھی ہوگی جب ہم جیسی سٹیج پہ ہوگا. لیکن اس نے خود کو ڈھونڈا، اور ڈھونڈ کے وہ ساگر صدیقی بنا. اور جب وہ ساگر صدیقی بنا تو پھر اس کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر غوث ابدال خود کو ڈھونڈتے ہیں. آپ سب نے ہارون الرشید بادشاہ، نیک دل مسلمان بادشاہ ہارون الرشید، بے تحاشا کہانیاں قصے سنے ہوں گے. اس کے برادر نسبتی جو تھے وہ بغلول تھے، اس کے بھی بہت قصے سنے ہوں گے. اب دیکھو، ایک طرف اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا اس کی سیکیورٹی، اس کی فوجیں، اس کے جلوے، اور ایک طرف دوسرا برادر نسبتی کون تھا؟ بغلول، نیم پاگل، جس کو لوگ چھیڑتے تھے. لیکن بزرگ کیا کہتے ہیں کہ ہارون الرشید سیلف اسٹیم والی نیڈ میں پھنسا ہوا تھا، اس نے خود کو تلاش نہیں کیا تھا. ابھی بغلول نے خود کو تلاش کیا تھا. تو جب وہ انسان خود کو تلاش کر لیتا ہے تو ان ضرورتوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے. پھر وہ انسان 3 سوال کرتا ہے خود سے. سب نوٹ کریں، سب اپنے دلوں میں لکھیں، ان کو کتاب پہ، کاپی پہ لکھنے کی ضرورت نہیں. میں اس دنیا میں کیوں آیا؟ کیوں بھیجا گیا؟ کیوں آیا؟ میرا یہاں کام کیا ہے؟ اور میں یہاں سے کر کے کیا جا رہا ہوں؟ جس وقت انسان خود کو تلاش کرے گا تو ہی یہ 3 سوال خود سے کرے گا. یہ دوسرے سے سوال نہیں ہو سکتے، اور ہم یہ سوال ہمیشہ دوسروں سے کرتے ہیں، اسی لیے گم گئے، گواچ گئے، کھڑیچ گئے. تلاش کی ضرورت ہے، اشتہار لگانے کی نہیں. تلاش گمشدہ کی اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے. چند لمحے خود کو دینے کی ضرورت ہے. کبھی اکیلے میں بیٹھ گئے، کسی کو اس کا جواب دے نہیں ہو آپ. ہاں ہو ایک ذات کو جواب دے، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے آپ کو یہاں بھیجا. کیوں بھیجا؟ اس انسان کے درد کو بانٹنے کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے. کر کے کیا جا رہے ہو؟ فسادات پھیلا کے.
کسی کی غیبت کر کے، کسی کی ٹانگ کھینچ کے، کسی کو نقصان پہنچا کے، اور یا اس کے متبادل کہ کسی کا کوئی فائدہ کیا، اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کے دوسرے کا سوچا، اس دنیا کا نہیں اگلے جہان کو بنا کے گئے۔ وہ مشہور شعر ہے پنجابی کا، دنیا دے وچ رکھ بندیا تو کچھ ایسا بین کھلون، کول ہووے تے ہسن لوکی، دور جاویں تے رون۔ اسی کا اردو میں ہے کہ جب تو آیا تھا تو روتا تھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا چیں چیں کرتا ہے، نہ بھی ہو تو ڈاکٹر مار کے بھی رلاتے ہیں اس کو، یہ روئے گا اس کی صحت ٹھیک ہوگی۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ جب تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے، مبارک ہو جی وسیم صاحب، عمران صاحب، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب کر کے ایسی چل صابر کہ یہ روتے ہوں اور تو ہنستا ہو، لوگ کہیں میرا بھائی تھا، میرا دوست تھا، میرا سجن تھا، میرا خیر خواہ تھا، چلا گیا، میں اکیلا ہو گیا، رو رہا بیٹھا ہوا۔ وہ تو گیا اور اس کو کس چیز کی فکر نہیں ہے، میں کس لیے آیا تھا، میں نے کیا کرنا تھا، کیا کیا، کیا کر کے جا رہا ہوں، سیٹسفائیڈ۔ ممکن کیسے ہوا؟ جب خود کو تلاش کیا۔ حرار کی پیرامڈ سب نے پڑھی ہوئی ہے، آپ میں سے سب نے پڑھی ہوئی ہے، نیڈز، تھیوری آف نیڈز کے اندر، یہ بیسک نیڈز۔ اس کے بعد سوری وہ بیچ میں انٹرمکس ہوتی رہتی ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے ساری، کوئی بھی پیورٹی والی نیڈ نہیں ہے۔ جب ایک نیڈ میں آپ ہوتے ہو دوسری نیڈ اس سے انٹرمکس کر رہی ہوتی ہے۔ پھر آپ سیکورٹی، سانپ کب کاٹتا ہے سب کو پتا ہے، جب اس کو خطرہ ہوتا ہے مجھے یہ مار دے گا، شوق سے کبھی نہیں سانپ نے کاٹا۔ سیکورٹی آپ کی سیٹسفائیڈ، سوشل آپ ہو گئے، پھر جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ جب سارے کام ہو گئے تو بے نیاز ہو گئے۔ لیکن ان سب کا دائرہ خود ڈیفائن کرنا ہے، کچھ کے دائرے کو کور کرتے کرتے عمر ہی گزر جاتی ہے، سیلف ایکچولائزیشن آتی ہی نہیں۔ اور اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر آتے ہی سیلف ایکچولائزیشن پہ ہے، پہلے دن سے نیک پاک۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا، جو سنا، اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، لہ الاسماء الحسنى، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، وہو العزیز الحکیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی مغلوب فانتصر، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔